أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب. گزشتہ کل آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا، آج کے اس پیغام میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ چند اعذار 9 طرح کے ہیں کہ جن میں سے 5 طرح کے اعذار تو آپ کے سامنے گزشتہ کل آ چکے ہیں۔ آگے کے ما بقیہ اعذار یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کو حالت حمل میں روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو یا اپنے اس بچے کو جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے اگر نقصان کا اندیشہ ہے، یا عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حالت حمل میں اس کی ذات کو نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر ایسی عورت کے لیے جو حالت حمل میں ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے، تو ایسی عورت کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ فی الحال اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس روزے کو چھوڑ دے، لیکن بعد میں اپنے ایام کے پورا ہونے کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ اور نمبر 8 پر فرمایا گیا ایک ایسی عورت جو دوسروں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا پھر خود اسی کا بچہ اس کا دودھ پیتا ہے، اور ایسی عورت اگر رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ لے تو اس کی وجہ سے بچے کے دودھ میں کمی آ جائے یا پھر اس کے دودھ کے تھنوں کے سوکھ جانے کا اندیشہ زیادہ غالب ہے، تو ایسے موقع پر ایسی عورتوں کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ فی الحال روزے کو چھوڑ دیں، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اس کی قضا کرنا واجب ہوگی ذمہ داری میں۔ تو 7ویں نمبر پر وہ عورت جو خود حمل سے ہے اور اس کی جان کو اور اس کے بچے کو زیادہ خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے حالت حمل میں، تو اس عورت کو بھی شریعت نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتی ہے اور آئندہ اس کے ادائیگی کی واجب کی ذمہ داری اس پر ڈالتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر وہ عورت جو دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اٹھا چکی ہے یا پھر خود اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کے خشک ہو جانے کا یا تھنوں میں سے یا دودھ کے تھنوں کے خشک ہو جانے کا اگر یہ خطرہ ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے یہ گنجائش دی ہے کہ فی الحال وہ روزے کو چھوڑ دے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا گیا سخت بھوک اور پیاس کا خطرہ ہو، ایسی جگہ پر ہے، ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پر پیاس کی وجہ سے جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کا ایسا ماحول اور ایسا موقع ہے، یا پھر ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خطرہ ہے، جان کو ہلاکت میں ڈال دینے کا ماحول اور ایسا موقع ہے، اور ایسے موقع پر اگر رمضان المبارک کے روزے آ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے فی الحال تو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ذمے ان تمام روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا گیا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہو، یعنی کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے
اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ان بڑھاپے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو شریعت مطہرہ نے ایسے بوڑھے اور کمزور آدمی کے لیے بعد میں اس کی قضا ان کے ذمے پر واجب کر دی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے یہ تمام وہ اعذار پیش کر رہا ہوں جن اعذار میں شریعت مطہرہ نے لوگوں کے لیے جو ایسے عذر والے ہیں، جو کل ملا کر 9 اعذار ہیں اور 9 ایسے چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں حقیقتاً عذر مانا جاتا ہے، ایسی 9 چیزیں ہیں۔ ان 9 چیزوں کی وجہ سے اور ان 9 چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ تو گزشتہ کل کے پیغام میں ہم نے جو پیغام جاری کیا تھا ہمارے اس چینل مولانا جاوید آفیشیل کے ذریعے سے 5 چیزوں کو گنوایا گیا تھا، اور آج جو ہے 4 چیزوں کو آپ کے سامنے گنوایا گیا۔ میں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ 6 چیز پر یہ پیش کیا گیا، 6 نمبر پر، کہ ایسی عورت جو حالت حمل میں ہے اور اس کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما جاری ہے، وہ عورت اگر رمضان میں روزے کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے ذمہ داری میں۔ اور 7ویں نمبر پر ایسی عورت کے بارے میں بتلایا جو عورت اپنے یا دوسروں کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور رمضان کے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے دودھ کے خشک ہو جانے کا اگر بہت زیادہ غالب اندیشہ ہے تو اس کے لیے شریعت نے روزہ افطار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن بعد میں اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور نمبر 8 پر فرمایا سخت بھوک کی وجہ سے اور سخت پیاس کی وجہ سے، ایسی بھوک اور ایسی پیاس کہ آدمی موت کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ماحول ہے تو شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے لیے گنجائش دے دی۔ اور نمبر 9 پر فرمایا بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی جب یہ صحت مند ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔